رب کی مشیت ہے۔ جب آپ کے اندر یہ تمام اوصاف آپ کے اندر آ جائیں گے تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ اگلا مرحلہ آپ کی اولاد کا آئے گا۔ پھر آپ کی اولاد بھی جو ہے نا ناشکری کی کیفیت میں نہیں ہوگی، بے صبری کی کیفیت میں نہیں ہوگی۔ اللہ سے زیادہ سنسیئر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا آپ سے نا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو جب اللہ سے زیادہ سنسیئر نہیں اور آپ کا یہ فرم بلیو ہو جائے اور یہ تیقن ہو جائے آپ کو اور یہ کامل یقین ہو جائے، جسم دیا تو نے مجھے سلامت پیدا کیا، کوئی بیماری نہیں، کوئی میرا عضو جو ہے وہ اپنا کٹا ہوا نہیں ہے، میں کسی جگہ سے لنگڑا لولا کانا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جو سب سے بیسٹ سمجھا، دی بیسٹ سمجھا، جو سب سے زیادہ اچھا سمجھا وہ آپ کو عطا کر دیا۔ انسان اپنے یہ ہماری زندگی کا ناظرین سب سے بڑا غم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، سب سے بڑا غم ہے کہ ہم اپنی محرومیوں کو اس حد تک اپنے وجود کے اندر انہینس کر لیتے ہیں اور ہمارے اوپر وہ اتنی غالب آ جاتی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تمام دیکھنے والوں کو جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ناظرین کرام، ہم اپنی زندگیوں کو عموماً میں نے دیکھا ہے کہ محرومیوں کی نظر کر دیا کرتے ہیں، ناشکریوں کی نظر کر دیا کرتے ہیں، الا ماشاءاللہ۔ میں نے عموماً دیکھا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اس شکوے اور ان شکایات میں ہی رہ جاتے ہیں کہ مجھے یہ کیوں میسر نہیں آیا، یا مجھے یہ سب کچھ کیوں نہیں ملا، یا یہ جو کچھ بھی میں دیکھ رہا ہوں اس میں میرا حصہ کہاں پر ہے، میں کہاں پر ہوں، یا مجھے کیوں نہیں ملا، یا مجھے کیوں نامینیٹ نہیں کیا گیا، یا مجھے کیوں نہیں دیا گیا، یا مجھے کیوں نہیں سلیکٹ کیا گیا۔ انسان عموماً اپنی پوری زندگی صرف اس محرومی کی چھتری کے نیچے گزار دیتا ہے صاحب، کہ یا یوں کہہ لیجئے، چھتری شاید اپروپریٹ ورڈ نہ ہو، بلکہ یوں کہیے کہ اس محرومی کی تپش میں گزار دیتا ہے کہ میں بنیادی طور پر کہاں پر ہوں، مجھے کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سب کچھ نہیں دیا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو رحمتیں سائبان کی طرح اس کے اوپر ہوتی ہیں، یعنی جن رحمتوں کو اگر انسان کاؤنٹ کرنا شروع کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا کیا دیا ہے، تو پوری زندگی انسان کی صرف اور صرف اس شکر میں یا اس شکرانے میں گزر جائے گی کہ ان نعمتوں کو وہ کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ کاؤنٹ لیس نعمتیں ہیں جو اللہ کی طرف سے اس کو عطا ہوئی بھی ہوتی ہیں، لیکن اگین وہی بات ہے، انسان کی نگاہ ان تمام نعمتوں پہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی بھی ہوتی ہے، کسی بھی شکل میں، کسی بھی فارم میں، اس کی طرف وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتا اور دیکھتا بھی نہیں ہے۔ وہ ہر وہ نعمت دیکھتا ہے یا ہر اس نعمت کی طرف دیکھنا چاہتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ اپنا ہر اس آسائش کی طرف دیکھنا چاہتا ہے جو کسی اور کو میسر آتی ہے۔ یہ ہماری زندگی کا ناظرین سب سے بڑا غم ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا، سب سے بڑا غم ہے کہ ہم اپنی محرومیوں کو اس حد تک اپنے وجود کے اندر انہینس کر لیتے ہیں اور ہمارے اوپر وہ اتنی غالب آ جاتی ہیں کہ وہ جو شکر کی کیفیات ہوتی ہیں وہ کہیں ہماری ختم ہو جایا کرتی ہیں، اور پھر شکوے شکایات اور معاذ اللہ ہم جو ہے وہ کفر تک جو ہے وہ چلے جایا کرتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہم ناراض کر دیا کرتے ہیں۔ میں ایک بہت چھوٹی سی بات آج آپ سے کرنا چاہتا ہوں، اور یہ بات میں اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اپنی زندگی کا انالیسس کریں نا صاحب، اور ایک یوں کہہ لیجئے کہ ایک لسٹ بنائے بنیادی طور پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا کیا دیا ہے، چھوڑ دیجئے ابھی وہ بات نہ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا نہیں دیا ہے۔ اگر آپ صرف ایک لسٹ صبح اٹھ کے بنائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کیا کیا دیا، رات کے کسی کے پہر میں بیٹھ کے جو لسٹ بنائیں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کس قدر نوازا ہے۔ وہی بات ہے نا کہ عبادات کے معاملے میں انسان کو ہمیشہ اپنے سے زیادہ متقی، اپنے سے زیادہ پرہیزگار، اپنے سے زیادہ عبادت گزار، اپنے سے زیادہ زہد و تقوی کے پابند شخص کو دیکھنا چاہیے یا خاتون کو دیکھنا چاہیے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مراتب عطا کیے ہیں، یعنی جب بھی دیکھیں عبادتوں میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھیں۔ لیکن جب بھی نعمتوں کی بات آتی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ ہم نعمتوں کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ان کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، یا ان کی طرف سے جو ہے احساس کمتری میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے آپ کو اندر ہی اندر گھول رہے ہوتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ نعمتوں میں ہم جب بھی دیکھیں تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا، آپ کو اندازہ ہوگا کہ جس وقت آپ ایک لسٹ بنائیں گے نا کہ میرے پاس کیا کیا ہے، میرے پاس کیا کیا ہے، آپ وہ کاؤنٹلیس نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر برسائی ہوئی ہیں، وہ کاؤنٹلیس رحمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ پر برسائی ہوئی ہیں، آپ اس کو کاؤنٹ کر ہی نہیں سکتے۔ مطلب مسئلہ یہ ہے صاحب، دیکھیں ہمارا جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس ہے ہم اس کو ہیچ سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جو ہمارے پاس نہیں ہے ہم اس کو سب کچھ سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں کیا معلوم، میں ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دے کے بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ہمیں کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن نعمتوں کو سو کال جو نعمتیں آپ کے نزدیک ہیں، یعنی جس کو آپ فرض کیجئے کہ آپ گاڑی کو نعمت سمجھ رہے ہیں، آپ بنگلے کو نعمت سمجھ رہے ہیں، آپ اسٹیٹس کو نعمت سمجھ رہے ہیں، آپ دولت پیسے کو جو ہے وہ اپنا نعمت سمجھ رہے ہیں بہت بڑی، یا آپ شہرت کو بہت بڑی نعمت سمجھ رہے ہیں، یا آپ مقام کو بہت بڑی نعمت سمجھ رہے ہیں، یا کرسی طاقت کو بہت بڑی نعمت سمجھ رہے ہیں۔ آپ کو کیا معلوم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نعمتوں کو جو آپ کے نزدیک نعمت ہیں ان کو آپ سے کیوں دور رکھا ہے،
اور جو آپ کو دیا ہے وہ آپ کے لیے کیوں بھلا ہے؟ ممکن ہے وہ تمام چیزیں آپ کے پاس اگر ہوتی تو جو نعمتیں اس وقت آپ کے پاس موجود ہیں، راحت کی صورت میں، سکون کی صورت میں، صحت کی صورت میں، رشتوں کی صورت میں، ماں باپ کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، بیوی بچوں کی صورت میں، اور above all ایمان کی صورت میں، ممکن ہے وہ نعمتیں اس وقت آپ کے پاس نہ ہوتی۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے جو سب سے بیسٹ سمجھا، دی بیسٹ سمجھا، جو سب سے زیادہ اچھا سمجھا، وہ آپ کو عطا کر دیا۔ انسان اپنے اندر صرف ایک بات پیدا کر لے، آپ بلیو کریں، اس کے سارے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا۔ جب انسان یہ دیکھتا ہے نا اپنے اندر جھانک کے کہ یا اللہ میں تو کچھ نہ تھا، تو نے مجھے پیدا کیا ہے، تو نے مجھے صحت دی، تو نے مجھے شعور دیا، تو نے مجھے عقل دی، تو نے مجھے جسم دیا، تو نے مجھے سلامت پیدا کیا، کوئی بیماری نہیں، کوئی میرا عضو جو ہے وہ اپنا کٹا ہوا نہیں ہے، میں کسی جگہ سے لنگڑا لولا کانا نہیں ہوں، یا میرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بیماری موذی مرض مجھے نہیں لگ گیا ہے، میں تیرے آگے جھک سکتا ہوں، عبادت کر سکتا ہوں۔ بہت سے لوگ تو سجدے بھی نہیں کر سکتے نا۔ تو جب انسان یہ سوچنا شروع کرتا ہے نا کہ پروردگار تیری نعمتیں تیری نعمتیں تیری نعمتیں، تو نعمتوں کو کاؤنٹ کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار اس اعتبار سے بن جاتا ہے کہ یا اللہ جو تو نے مجھے عطا کیا یہ دی بیسٹ ہے، اس سے بہتر کوئی ہو نہیں سکتا۔ ذہن میں رکھیے گا، جب آپ کا تیقن اس بات پر ہو جائے کہ میرا پالنہار مجھے سب سے زیادہ چاہتا ہے، میرا پالنہار مجھے 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، میرے پالنہار سے زیادہ مجھے کوئی نہیں چاہ سکتا، ایون میں خود اپنے آپ کو نہیں چاہ سکتا۔ ہم کہاں چاہتے ہیں اپنے آپ کو صاحب؟ وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اچھے اعمال کر کے داخل جنت ہو جائے، اور ہم جو ہیں برے اعمال کر کے اپنے آپ کو جہنم کی طرف دوڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم تو بنیادی طور پہ اپنے آپ سے کبھی بھی سنسیئر نہیں رہے، انسان سنسیئر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت ہے جو ڈھانپ لیا کرتی ہے، اور اللہ کی رحمت ہے جو تھام لیا کرتی ہے اور پکڑ لیا کرتی ہے اور انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ تو اللہ سے زیادہ سنسیئر تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا آپ سے نا، یہ ذہن میں رکھیں۔ تو جب اللہ سے زیادہ سنسیئر نہیں، اور آپ کا یہ فرم بلیو ہو جائے اور یہ تیقن ہو جائے آپ کا، اور یہ کامل یقین ہو جائے آپ کا کہ آپ اس پہ کوئی کمپرومائز اس فلسفی پہ نہ کریں، تو پھر آپ کا دل اندر سے اس بات پہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ پروردگار نے جو مجھے دیا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا ہے، اس سے اچھا کچھ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یعنی میرے لیے جو سب سے بہترین ہو سکتا تھا، ٹاپ آف دا لائن ہو سکتا تھا، وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کر دیا، اور جو مجھے نہیں دیا ہے وہ یقیناً میرے لیے اچھا نہیں تھا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مجھ سے دور کر دیا۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا ایک تو فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے دل کے اندر ایک شکر گزاری کی کیفیت جو ہے پیدا ہو جائے گی۔ آپ وہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں نا، آپ اس کو پھر ہیچ نہیں سمجھیں گے، چھوٹا نہیں سمجھیں گے، کمتر نہیں سمجھیں گے۔ جب آپ اس کو کمتر نہیں سمجھیں گے، چھوٹا نہیں سمجھیں گے، ہیچ نہیں سمجھیں گے، تو پھر آپ اس فلسفی پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، یعنی تم اللہ تعالیٰ کا شکر کرو، اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں یقیناً زیادتی عطا کرے گا۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو آپ کے اعتبار سے، آپ کے حساب سے بڑھاتا چلا جائے گا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ، آپ کا اپنے رب کے ساتھ جو تعلق ہے وہ بڑا مضبوط ہو جائے گا، بڑا مضبوط ہو جائے گا۔ تیسرا، آپ کا اپنے رب کے اوپر بڑا فرم بلیو ہو جائے گا کہ جو میرا رب کرتا ہے اس سے بہتر اور کچھ نہیں ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ یہ جو محرومیاں ہے نا، محرومیاں، یہ جو انزائٹی ہے آپ کے اندر جو پل رہی ہوتی ہے مستقل، یہ جو ڈپریشن آپ کے اندر پل رہا ہوتا ہے، یہ جو انفیریئر کمپلیکس آپ کے اندر پل رہا ہوتا ہے، یہ جو احساس کم تری کے، یوں کہہ لیجئے کہ اپنا عمیق گھڑے کے اندر جو آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ اپنا جھونک دیا کرتے ہیں، آپ اس سے باہر آ جائیں گے، آپ کی انزائٹی ختم ہو جائے گی، آپ کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا، آپ بے نیاز ہو جائیں گے۔ آپ بے نیاز، اور بے نیازی کی جو کیفیت ہے ذہن میں رکھیے گا، ونس آپ کو یہ عطا ہو گئی نا، ونس آپ کو بے نیازی کی کیفیت عطا ہو گئی کہ جو ہے وہ سب سے اچھا ہے، جو نہیں ہے وہ یقیناً سب سے اچھا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے سب سے زیادہ اچھا رکھا مجھے دے دیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے مناسب نہ سمجھا مجھے نہ دیا، میرا پالنہار میرے بارے میں سب سے بہتر جانتا ہے۔ آپ یقین مانیے جس دن آپ ذہنی طور پر اس موڑ پہ آ کے کھڑے ہو گئے، آپ کی زندگی کا وہ پہلا دن ہوگا کہ جہاں توکل، قناعت، شکر گزاری، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ سارے اوصاف آپ کے اندر مجتمع ہو جائیں گے، اور آپ کا باطن جو ہے وہ بہت زیادہ تر و تازہ اور انتہائی مصفى اور مجلہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ لہٰذا ایک تو یہ کہ اپنی پریکٹس بنا لیں کہ جو ہے الحمدللہ 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 کہنا شروع کر دیں، جو نہیں ہے میرے رب کی مشیت ہے۔ جب آپ کے اندر یہ تمام اوصاف آپ کے اندر آ جائیں گے تو پھر ذہن میں رکھیے گا کہ اگلا مرحلہ آپ کی اولاد کا آئے گا۔ پھر آپ کی اولاد بھی جو ہے نا ناشکری کی کیفیت پہ نہیں ہوگی، بے صبری کی کیفیت میں نہیں ہوگی۔ آج چونکہ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ والدین جو ہیں
اس بات پہ بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ بہت زیادہ دنیاوی طور پہ یعنی دنیاوی آسائشوں اور دنیا کی لذتوں کے اندر غرق ہو کے رہ گئے. صاحب جو ہم نے بویا ہے بنیادی طور پہ ہم اپنی اولادوں کی مینٹالٹی کی صورت میں وہ کاٹ رہے ہیں. جو ہم نے پلان کیا تھا آج اسی جگہ پہ ہماری اولادیں کھڑی ہوئی ہیں. ذہنی طور پر ہم جہاں کھڑے ہوئے تھے ناشکری کی کیفیت میں, آج ہماری اولادیں بھی بنیادی طور پر وہاں پہ کھڑی ہوئی ہیں. تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولادیں بھی جو اس گڑھے سے نکل آئیں, تو سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو اس گڑھے سے نکالیے صاف, اور ان کی جو سائیکولوجیکل کنسٹرکشن ہے وہ اس طرح سے کیجئے کہ وہ قناعت پسند ہو, وہ شکر گزار ہوں, وہ اللہ کی عطا پر راضی ہوں, جو ملا اس پہ خوش ہوں, جو نہ ملا اس پہ زیادہ خوش ہوں, کیونکہ جو ملا وہ یقیناً ہماری اپنی مرضی تھی اور جو نہ ملا وہ رب کی مرضی تھی, تو رب کی مرضی کے اوپر وہ زیادہ راضی ہوں. پھر دیکھیے زندگی کے اندر جو بے چینیاں آپ کے ہیں نا, بے چینیاں جس کو آپ سمجھ نہیں پاتے بے چینی کیا ہے, وہ بے چینیاں بھی ختم ہو جائیں گی, سکون بھی آ جائے گا ذہنی اور قلبی طور پہ, روح بھی مطمئن ہو جائے گی. اور وہ جو ایک دوڑ بنیادی طور پہ لگی ہوئی ہے کہ جس کے اندر انسان حلال اور حرام کی ساری تمیز ختم کرنے کے بعد اسے رونتا ہوا نکل جاتا ہے, وہ دوڑ بھی آپ کی زندگی میں ختم ہو جائے گی انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتوں کو سمجھنے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر صحیح معنوں میں شکر کرنے والا بنا دے, اور ہمیں صاحب بے نیازی عطا فرما دے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.